نعم المولى ونعم النصير. وأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وهو رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي سيدنا المؤيد بشيرنا المسدد نذيرنا المجدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله وعطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين المكرمين، سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين. عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سورہ جمعہ کی آیت کے دو الفاظ یزکیہم والحکمہ. 8 روزہ یہ مجالس جن کا اختتام اگلے جمعے کے دن کی مجلس پہ ہوگا، یہ دو الفاظ میرا موضوع ہیں، لیکن اس ایک چیز کی وضاحت کر دی جائے، اگرچہ باقاعدگی سے مجالس سننے والے خود ہی اندازہ لگا لیتے کہ موضوع کی ترتیب کو ذرا سا بدلنا پڑ رہا ہے. بعض باتیں یہ صرف دو دن کی میری ایک پریشانی ہے. بعض باتیں جو آنے والے کل کی مجلس میں مجھے کہنا چاہیے تھی وہ شاید مجھے آج کہہ دینا پڑے، اور بعض باتیں جو آج مجھے عرض کرنا تھی شاید وہ مجھے کل بیان کرنا پڑے. اور وجہ اس کی بہت آسان اور واضح ہے کہ چونکہ آنے والے کل کی مجلس ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام شہادت کی مجلس ہے، اور شہادت کی مجلس میں خالی مصائب یا غم کا بیان ہی چوتھے امام کے حوالے سے نہیں ہوگا، بلکہ اس سے پہلے کی تقریر میں بھی، اور خاص طور پر جب ہمارا عنوان ہی تزکیہ، تو تقریر میں بھی کچھ ایسی باتیں بیان کرنا پڑیں گی جو ایک طرف سیرت معصوم سے یعنی چوتھے امام کی سیرت سے متصل ہیں، اور دوسرا سرا اس کا آج کے زمانے میں ہماری اور آپ کی بعض پریشانیاں. تو یہ ایک معروضہ صرف اس لیے عرض کیا گیا کہ آج کی تقریر میں اگر تھوڑا سا یہ محسوس ہو کہ ربط سے ہٹ کے بات کہی گئی ہے تو وہ آنے والے کل کی تیاری کی وجہ سے، اگر کل تک زندگی اور توفیق پروردگار رہی. یہاں پہ ایک بات میں اور واضح کر دوں کہ بعض وجوہات کی بنا پر ان مجالس میں ہمیں وقت کا خیال حد سے زیادہ رکھنا پڑے گا، اور اس کی وجہ سے موضوع سے ہٹ کر کسی بات کی وضاحت کا موقع نہیں ہوگا. چونکہ اس سے پہلے بھی میں نے خود ہی لوگوں کی ایک عادت بگاڑ دی تھی کہ لوگ سوال کرتے تھے، پرچے بھجواتے تھے، یا تقریر ہی سے متعلق کسی بات کی مزید وضاحت چاہتے تھے، اور 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ میں کبھی کبھی تقریر کو لمبا کر دیتا تھا، تو ان چیزوں کا بیان ہو جاتا تھا. لیکن اس سال یہ ممکن نہیں. پھر بھی پہلی اس پورے 8 روزہ مجالس میں پہلی اور آخری مرتبہ اس اعلان کی مخالفت کرتے ہوئے بہت زیادہ اصرار کی وجہ سے ایک سوال کا بہت مختصر جواب دے کر کل رات کا عنوان آگے بڑھانا. اور یہ سوال ہر سال خاص طور پر میری مجالس میں ضرور پوچھا جاتا ہے، اور ایک ایسا سوال ہے جس کے حوالے سے شیعہ دنیا
دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک وہ حصہ ہے جسے پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں بات کی جائے، بحث کی جائے، وضاحتیں طلب کی جائیں، معلوم ہی نہیں ان کو، اور وہ اکثریت میں بھئی ایک سیدھا سادہ مسئلہ ہے، یہ اسلام میں واجب ہے، عمل کرو، کرنا ہے کرو، نہیں کرنا ہے نہ کرو۔ لیکن اسی ہماری صاحب ایمان دنیا کے ایک حصے میں یہ مسئلہ زندگی اور موت کا مسئلہ بنا دیا گیا، کفر اور اسلام کا مسئلہ بنا دیا گیا، نفاق اور ایمان کا مسئلہ بنا دیا گیا، ایک جزئی فرعی مسئلے کی وجہ سے ایک دوسرے کو کافر قرار دیا جاتا، ایک دوسرے کو منافق کے لقب سے خطاب کیا جاتا، یہ سمجھتے ہیں کہ وہ والے لوگ یا دائرہ اسلام سے باہر ہیں یا دائرہ ایمان سے باہر، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ والے لوگ یا دائرہ اسلام سے خارج ہیں یا دائرہ ایمان سے خارج۔ عقیدے کا مسئلہ نہیں، ایک جزئی فرعی مسئلے پر اس طرح سے ہماری ملت کے کچھ لوگ، یہ تو الحمدللہ یہ مسئلہ چند علاقوں تک محدود ہے، لیکن جہاں محدود ہے وہاں پہ یہ مسئلہ اپنی خرابیوں کی وجہ سے لامحدود مسئلہ بن کے رہ گیا۔ ایسا ماحول ہے کہ اسلام کے اور دین کے باقی سارے تقاضے، ذمہ داریاں ایک طرف رہ جاتی، صاحبان ایمان کی محنتیں، توانائیاں اس ایک مسئلے میں ایک دوسرے کو زیر کرنے میں صرف ہو جاتی۔ تو ایسے مسئلے پر ان علاقوں میں مجھے بحث نہیں کرنا چاہیے جہاں اس مسئلے کا یا تو وجود نہیں ہے یا بہت سرسری سا، لیکن بہرحال چونکہ اس عزا خانے میں شیعہ دنیا کے ہر علاقے کے مومنین ہوتے ہیں تو بہت ہی مختصر اپنی عادت کے برعکس، کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے کہ جس کے اوپر میں نے اتنی مجلسیں پڑھی اور اس اختلافات سے ہٹ کر ویسے ہی اتنی تقریریں کی کہ ایک صاحب کو شوق سوجا اور انہوں نے ان میں سے بعض تقاریر کو خود ہی لکھ کے شائع کروا دیا، تو 1500 صفحے کی کتاب تیار ہو گئی، جبکہ وہ ان تقاریر کا صرف 1/10 حصہ۔ تو اگر ایک بار میں صحیح معنوں میں اس طرف چلا گیا تو ایک اشرہ کیا 10 اشرے بھی ناکافی ہوں گے، تو بہت مختصر جواب دوں گا۔ لیکن اس جواب سے پہلے جو میرا ایک عام موضوع چل رہا وہ بھی اور موجودہ حالات کے اعتبار سے بھی، پہلے ایک حدیث جو آپ نے اس سے پہلے بھی سنی ہے ایک بار اور سن لیجیے، یہاں سے ہم اس سوال پر آئیں گے اور جتنا جلد اس سے فارغ ہو سکے تاکہ پھر اصل موضوع پہ بات آگے بڑھائی جا سکے۔ اور وہ حدیث ہمارے یہاں کی ان چند احادیث میں سے جس کو راویوں کے اعتبار سے 2 خصوصیت حاصل ہے۔ یہ 2 خصوصیات راویوں کے اعتبار سے کسی حدیث میں ملے یہ بہت کم ہے۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ حدیث امام حسن مجتبی علیہ السلام کی، امام حسن کی حدیث ہے، اور امام حسن پنجے تن کا ایک اہم حصہ ہونے کے باوجود 5 شخصیتوں میں سب سے کم تذکرہ ہمارے ممبروں سے پاتے ہیں پنجے تن میں، یعنی جو بھی ہمارے یہاں ان ذوات مقدسہ کے لیے فہرست بنائی جائے، 4 معصومین کی فہرست بنائے تو اس میں حسن، 12 امام کی فہرست بنائے تو اس میں حسن، پنجے تن کی فہرست بنائے تو اس میں حسن، صاحبان قصہ کی فہرست بنائے تو اس میں حسن، میدان مباہلہ کی فہرست بنائے تو اس کے اندر حسن۔ کسی اعتبار سے بھی امام حسن کا رتبہ فضیلت کہیں پہ کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اب یہ جو جملہ میں کہہ گیا شاید صحیح نہ ہو، لیکن میرے عرض کرنے کا مقصد یہ کہ بھئی یہ 5ویں امام ہے، وہ 14 معصوم کی فہرست میں ہے، 12 امام کی فہرست میں ہے، پنجے تن کی فہرست میں نہیں ہے مثلا، گرچہ وہ بھی اسی نور کا ٹکڑا، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد ان کے لیے بھی ہے، لیکن حسن مجتبی تو ہر اعتبار سے ہمارے یہاں جو فہرست ذوات مقدسہ آل محمد کے بنے گی اس میں شامل ہے۔ اس کے باوجود نہ صرف یہ کہ تذکرہ کم ہے بلکہ ان کی احادیث بھی شاید ہمارے ممبروں سے اتنی کم پڑھی جاتی ہے کہ انگلیوں پہ گن لی جائے، یہاں تک کہ جو خاص امام حسن کی ولادت کی محفل 15 رمضان کو ہو یا شہادت کی مجلس 7 یا 28 صفر کو ہو، اس مجلس میں آنے والا بھی شاید ایک ہی کوئی نئی حدیث سن کے اٹھے، ورنہ وہی
جب سے وہ پیدا ہوا جو حدیثیں سنے گا وہی. تو ایک خصوصیت یہ، جب کسی ایسے امام معصوم کی حدیث آتی تو میں مجمع کو ذہنی طور پہ اس لیے تیار کر دیتا ہوں کہ اگر وہ یہی ایک حدیث یاد کر لے جو بہت آپ کو معلوم، میں دقیق فلسفیانہ پیچیدہ علم کلام کے پہلو اپنے اندر لیے ہوئے خطبات و حدیثیں نہیں پڑھتا ہوں، سیدھی سادھی تقریر ہوتی ہے. تو اب یہ ایک حدیث، ایک خصوصیت، اور اس سے بڑی خصوصیت اس کے اندر یہ کہ خاندان اہل بیت کی خواتین مخدرات عصمت و طہارت، یہ سیدانیہ، یہ بہت کم حدیثوں کی راویہ بنتی ہیں جن واقعات میں ان کا ایسا حصہ تھا کہ جہاں ان کے علاوہ کوئی گواہی نہ تھا، جیسے کربلا کے واقعات کے کئی مرحلے، مجلس امام چہارم کے باقی سارے واقعات تو انہی بیویوں سے ہم کو پتہ چلیں گے. اس کے علاوہ عام طور پر ان مخدرات عصمت و طہارت کی روایتیں ہمارے پاس بہت کم آتی، جبکہ مجھے یاد ہے کہ جب آخری بار میں نے حسینیہ زہرا کے منبر پہ خطاب کیا تھا تو میں نے عرض کیا تھا کہ غدیر خم کے میدان کی کتنے سارے راویوں نے واقعہ نقل کیا، مگر ایک بہت ہی اہم روایت خاندان عصمت و طہارت کی ان بیویوں کے حوالے سے آئی کہ سلسلہ 8ویں امام کی بہن سے شروع ہوا اور میدان غدیر تک پہنچا، اور ہر عورت نے، یہ امام کی بہنیں، ہر بہن نے اپنے بھائی سے روایت نقل نہیں کی ہے، بلکہ ایک فاطمہ نے دوسری فاطمہ سے جو ان کی پھوپھی تھی، اور دوسری فاطمہ نے تیسری فاطمہ سے جو ان کی پھوپھی تھی، اور تیسری فاطمہ نے چوتھی فاطمہ سے جو ان کی پھوپھی تھی. ایک سلسلہ ہمارے پاس حدیث من کنت مولا کا بھی انہی مخدرات عصمت کے ذریعے ہے، جس میں سارے نام فاطمہ ہیں اور ساری راویہ امام معصوم کی بہن بن رہی ہے. مثلا ایک وہ بہت اہم حدیث ہے، لیکن اس میں راوی بہت اہم ہے. حدیث مشہور شہزادی کونین کا معرکۃ العرا خطبہ فدق، جو نہج البلاغہ کے خطبے کی ماں کہلاتا، جو کہ آج کل شہزادی کی شہادت پہ دنیا کے ہر علاقے کی ہر امام بارگاہ میں مجالس کا الگ سے سلسلہ ہوتا، اور زیادہ تر علماء خطبہ سیدہ کو اپنا عنوان بناتے ہیں. تو تفصیلات آپ وہاں سن لیجئے گا، مگر میں عرض کر رہا تھا یہ جملہ، اور یہ میں نے وہی بات کہی کہ ترتیب سے ہٹ کے کچھ باتیں آئیں اس 8 روزہ مجالس کے لیے، جسے میں غلطی سے کبھی کبھار عشرہ کہہ دوں گا. عشرہ تو 10 کا ہوتا ہے، لیکن اتنی غلطی میری معاف کیجیے گا. تو 8 روزہ مجالس میں خواتین کا رول، عورتوں کی ذمہ داریاں، عورت کا فریضہ، وہ آگے چل کے کسی تقریر میں آئے گا، یہ باتیں وہاں زیادہ اچھی لگتی، مگر ترتیب میں نے کیوں بدلی، یہ مجمع جو میرے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے دھوگنا ہو گیا، ان کو سمجھانے کے لیے کل آنے والی شہادت کی وجہ سے ذرا ترتیب بدلی ہے. تو یہ دوسرا جملہ، دوسری حدیث سن لیجئے، خواتین کے حوالے سے بہت ہی مشہور شہزادی کا خطبہ بھی ایک راوی کو تھوڑی، جتنے لوگ دربار خلافت میں بیٹھے تھے سب نے نقل کیا، مگر اہم ترین جو اس کی روایت آئی وہ آئی ہے خود زینب کبریٰ سے، جو 5 سال کی تھی، ماں کے ساتھ دربار خلافت میں گئی، پورا خطبہ ماں کا سن کر امت تک پہنچایا. شہزادی زینب کا بازار کوفہ اور شام کا خطبہ جو آپ نے ان کے بڑھاپے میں سنا، اس سے پہلے 6 سال کی عمر میں دیکھیے کہ کس طرح ماں کے پورے خطبے کی پہلی راویہ بن رہی. بلکہ یہ جملہ بھی میں اکثر کہتا ہوں کہ شہزادی زینب کا جو سب سے اہم لقب ہے، ام المصائب نہیں ہے، جو سب سے اہم لقب ہے عقیلہ بنی ہاشم، وہ شہزادی کا لقب آیا ہی خطبہ فدق کی روایت میں. قال عبداللہ ابن عباس کا بیٹا عبداللہ کہتا کہ قالت عقیلتنا، ہمارے خاندان کی عقیلہ یعنی بنی ہاشم کی عقیلہ نے یہ خطبہ مجھے اس طرح سے سنایا ہے. تو اب انہی میں سے تیسری روایت، مگر خواتین مخدرات عصمت و طہارت، گھر میں بیٹھنے والیاں، حجاب سیدہ کو صحیح معنوں میں امت تک پہنچانے والیاں، معصومین کی بہنیں، معصومین کی بیٹیاں، معصومین کی ازواج، ان کے حوالے سے تیسری روایت. پہلی 2 روایت میں راویوں کے نام اہم تھے، ورنہ روایت مشہور ہے من کنت مولا فاز علی مولا اور خطبہ فدق. تیسری روایت اس کے اندر حدیث بھی بہت اہم ہے، لیکن اتنی مشہور نہیں ہے جیسی من کنت مولا، اور وہ یہ
کہ امام حسن کی بیٹی یہ نقل کرتی ہے، یہ روایت امام زادی سے آئی ہے جو کہتی ہے کہ میں اپنے بابا کی خدمت کر رہی تھی. ابھی ابھی آپ 2 ہفتے کے بعد 7 صفر کو اس علاقے میں 7 صفر کو بھی امام کی شہادت منائی جاتی ہے بھرپور طریقے سے. 7 صفر کو آپ یہ جملے سنیں گے کہ 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 5 بار نہیں، 7 مرتبہ حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا. کیوں دیا گیا، کس لیے دیا گیا، 7 مرتبہ زہر دینے کی دشمن کو ضرورت کیا پیش آئی، یہ تفصیلات وہیں پہ ٹھیک رہیں گی. لیکن یہ بات طے شدہ کہ معصومین کی سیرت میں سب سے زیادہ زہر میرے اس مظلوم اور معصوم آقا حسن مجتبیٰ کو ملا. دونوں بھائی بدن پہ زخم بھی جتنے حسین کے لگے اتنے ائمہ طاہرین میں کوئی معصوم نہیں ہے جو اتنا زخمی ہو کے شہید ہوا. اور زہر بھی جو دیا گیا تو اگرچہ بعد میں ہر امام کو دیا گیا مگر ایسا زہر. تو اب پہلے زہر اور دوسرے زہر کے درمیان کی روایت چلے اتنا اور میں نے بڑھا دیا. بابا پہلے زہر کی وجہ سے کمزور، ہر زہر علاج پورا ہونے سے پہلے دوسرا زہر دے دیا جاتا، اور ابھی اس کا علاج پورا نہیں ہوتا، تیسرا زہر. کیا گزر رہی ہے آقا حسن کے جسم پر، وہ آپ اپنی جگہ سوچتے رہیے اور آنسو بہاتے رہیے. پہلے زہر اور دوسرے زہر کے درمیان بیٹی کہتی ہے میں باپ کی خدمت کر رہی ہوں. اور یہ وہ موقع ہوتے ہیں، یہ بھی سمجھدار مومنین، بلکہ ہر ہی مومن سمجھدار، میرے انداز سے واقف مومن سمجھ جائے گا کہ یہ بھی آگے کی مجلس کا عنوان ہونا چاہیے. لیکن ایک جملہ خالی، یہی وہ منزل ہے جہاں پہ ہر شخص کو اپنے گھر میں بیٹی چاہیے. بیٹے ان موقعوں میں نالائقی دکھاتے ہیں. بیٹوں کی گھر سے باہر کی مصروفیات و مشغولیات ایسے ہوتے ہیں. یہ بیٹیاں ہوتی ہیں جو شادی کے بعد دوسرے گھر میں پہنچ کر بھی نہ باپ کو بھلاتی ہیں نہ ماں کو بھلاتی ہیں. خدمت کا سلسلہ جاری ہے. باقی باتیں عورت کا رول، مردوں کا رول پہلے آ رہا ہے، عورت کا بعد میں، وہاں تفصیل آئے گی آگے چل کر. بیٹی باپ کی خدمت کر رہی ہے، دروازے پہ دستک ہوئی. غلام نے آ کے بتایا کہ مولا آپ کے بہت ہی قریبی چاہنے والے آپ کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں. کیا کروں، بار بار کچھ ایسے جملے ذہن میں آتے ہیں کہ ان کو بیان کر دینے کو دل چاہتا. پہلے زہر کے بعد اب ہر ایک کو آسانی سے اصل کے قریب نہیں آنے دیا جا رہا. پھر دوسرے زہر کے بعد اور پہرا سخت ہوا، اور تیسرے کے بعد اور تفصیلات. آپ اگلے مہینے میں 2 راتوں کو سنیں گے، 7 صفر اور 28 صفر. تو خلاصہ یہ ہے کہ غلام نے کہا مولا آپ کے مخلص، مشہور، اہم چاہنے والے آئیں. یہ سوال ضروری. اس کے علاوہ اس سے پہلے اس کے بعد ائمہ کے گھر کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھولا. دشمن جانی بھی آ جائے تو اس گھر میں اس کا استقبال ہوتا. تو وہ حالات کی وجہ سے بیٹی پردے کے پیچھے چلی گئی. باپ کی خدمت، باپ بیمار ہے تو رہی قریب میں، پردے کے بالکل پیچھے. کہتی ہے کہ لوگ آئے، ان کا نام بھی بتایا کون کون آئے، لیکن خالی ایک حدیث پڑھنے جا رہا. گھڑی کی سوئیاں بتا رہی ہیں کہ تقریباً 18 منٹ اسی میں گزر گئے، تو بہت جلدی جلدی بات کو سمیٹوں. بیٹی کہتی کہ اب ان لوگوں میں اور امام میں بات چیت شروع ہوئی، اور جو دردناک حالات سلونامے میں دستخط کے بعد پیش آئے تھے، اور جو پہلی مخالفت ہم میں سے ہی بہت ہی سادہ سمپل قسم کے لوگوں نے کر دی تھی، اور امام کو وہ 2 لقب دے دیے تھے. ایک انہوں نے دیا تھا، ایک امام نے پلٹا کے اپنے لیے استعمال کیا، جو دعائے ندبہ میں پھر ہم زمانے کے امام کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں کہ اپنے چاہنے والے آتے ہیں، ٹونٹنگ، طنز، تانا. دیکھیں ہم لوگوں کو بھی اس کا واسطہ بہت پڑتا. کوئی مومن کے مزاج کے خلاف بات کئی تانا دے کے چلے گا، کسی مومن کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوئے ٹونٹنگ کر کے چلے گا، کوئی اثر نہیں ہوتا. کیونکہ ائمہ کی سیرت ہمارے سامنے. آنے کے بعد کہتے ہیں السلام علیکم یا مذل المومنین. ممبر سے اس کا ترجمہ بھی پڑھوں تو کیسے پڑھوں؟ آپ پہ ہمارا سلام، آپ نے سارے مومنوں کی ناک کٹوا دی، ان کو ذلیل کر دیا. اور بہت ہی سکون کے ساتھ جو حلم الحسنیہ، جو امام حسن کی سب سے بڑی خصوصیت، حلم الحسنیہ کا آنا معز المومنین، یہی دعائے ندبہ میں بھی آپ جملہ کہتے ہیں. تو اب وہ لوگ آئے، آنے کے بعد انہی حالات پہ ڈسکس کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں چاہنے والے نے آقا کو مذل المومنین جیسا توہین آمیز لقب دیا. اب بحث ہو رہی ہے، مولا یہ حالات ایسے بن گئے، غیر، دشمن، مخالف، منافق وہ یہ کہے تو سمجھ میں آتا ہے جو کل تک آپ کے لشکر میں شامل.
جن میں سے بعض نے ساری زندگی آپ کے بابا سے وفاداری دکھائی اور یہ لفظ کہہ کے جا رہے ہیں، تو پھر بس یہ ایک حدیث مجھے پڑھنا تھا. اب ذرا دیکھیے میرے انداز بیان کی خرابی کہ یہ ایک جملہ مجھے پڑھنا تھا، میں 20 منٹ آپ کے لے گیا، اور وہ یہ تھا کہ آقا حسن نے مسکرا کے کہا یہ تو پھر بھی کم ہے. واقعا ہمارے چاہنے والوں کے لیے جو پریشانی کا زمانہ وہ آخری زمانہ ہوگا. بھئی یہ زمانہ حسن ایک وقتی واقعہ پیش آیا اور لوگوں میں سے بعض کے جذبات ایسے مشتعل ہو گئے کہ انہوں نے امام کے خلاف غصے میں یہ کہہ دیا کہ آخری زمانہ واقعا مشکل ہوگا جب حالت یہ ہوگی کہ ہر شیعہ دوسرے شیعہ سے نفرت کرے گا، ہر شیعہ دوسرے شیعہ سے دشمنی رکھے گا، ہر شیعہ دوسرے شیعہ کو اسلام اور ایمان سے خارج سمجھے گا. حالت یہ کہ ایک دوسرے کو سب و شتم کیا جائے گا، گالیاں دی جائیں گی، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی ظاہر کی جائے گی، ایک دوسرے کے چہرے پہ تھوکا جائے گا، ایک دوسرے پہ لعنت کی جائے گی، ایک دوسرے کو کافر قرار دیا جائے گا. حسن مجتبیٰ کی پاکیزہ بیٹی اپنے کانوں سے یہ سن رہی ہے کہ میرا بابا اپنے زمانے کے مشکل ترین حالات کے بعد یہ فرما رہا ہے کہ پھر بھی یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں، کیونکہ یہ شیعت کے ایک چھوٹے سے گروہ کا مسئلہ. آخری زمانے میں کوئی علاقہ، کوئی خطہ، کوئی شہر، کوئی بستی، کوئی ملک محفوظ نہیں ہوگا کہ مومنین کے درمیان آپس کے اختلافات معمولی لڑائی جھگڑے تک نہیں رہیں گے، گالم گلوچ تک پہنچیں گے، فتوے دیے جا رہے ہوں گے یہ کافر ہے، بددعا کی جا رہی ہوگی اس پہ اللہ کی لعنت ہے، حتیٰ قنوت، نماز کے قنوت کے اندر لوگوں کے نام لے لے کے بددعا کی جا رہی ہوگی، اور وہ نام صاحبان ایمان کے ہوں گے، وہ نام صاحبان علم کے ہوں گے، وہ نام صاحبان اجتہاد کے ہوں گے. تو آقا حسن تو 1400 سال پہلے بتا گئے کہ کیسا ماحول بننے والا. لیکن کیا ہم اس ماحول کا حصہ بننے کے لیے یہاں پہ آ کے بیٹھے؟ کیا ہم بھی اس گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو ذرا سا اگر کسی سے اختلاف ہو گئے، اور جہاں اختلاف ہو گیا وہاں تو پھر بھی سمجھ میں آتا، جہاں اختلاف جان بوجھ کے پیدا کیا جاتا اور ہم یہ غور کیے بغیر کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کسی اور کے ہاتھوں میں استعمال ہو رہے ہیں. بہت احتیاط سے میں آگے بڑھ رہا ہوں. کل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ تزکیہ نفس کی سب سے زیادہ ضرورت دجال سے بچنے کے لیے پڑے گی. دجال کس کا نام ہے؟ دجال اس کا نام ہے جو ہمیں استعمال کرے گا. ایک ظالم آئے گا سفیانی، ہمیں قتل کرے گا. ایک دجال آئے گا جو ہمیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے گا. یہ بھی ہم سوچنے کو تیار نہیں ہے. ان میں سے ایک مسئلہ یہ سوال تھا، اس کا جواب بہت ہی مختصر رکھتا ہوں، اگرچہ میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ ایک مختصر حدیث پڑھوں گا، وہ 20 منٹ کی ہو گئی. وہ آپ اس امام جماعت والا واقعہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ سورہ بقرہ شروع کیا تو اگلی دفعہ جب سورہ فیل شروع کیا تو رسی توڑا کے نمازی بھاگے کہ گائے اتنی بڑی تھی تو ہاتھی تو کتنا بڑا ہوگا. آج ایسا نہیں ہونے والا. بہت مختصر بات، اور وہ یہ ہے کہ مرجعیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اس کے خلاف ہمارے یہاں ایک گروہ پیدا ہو گیا. نہ سمجھنے کی، ان کو یہ نہیں معلوم یہ کیا چیز، ان کے ذہن میں کہیں سے یہ بدگمانی آ گئی. اور کل کی مجلس میں آقا باقر وحید بیبانی کا ذکر ہوا تو لازمی بات تھی کہ یہ سوال کیا جاتا. لیکن میں نے کہا کہ یہ پوری دنیا کے ہر علاقے کا مسئلہ نہیں، یہ چند مخصوص علاقے کے چند مخصوص صاحبان ایمان کا مسئلہ. لیکن جن کا مسئلہ ہے ان کے علاقے میں یہ موت و زندگی کا مسئلہ بن گیا، کفر و اسلام کا مسئلہ بن گیا، ایک دوسرے کے مجالس اور عزاخانوں میں جانے کا سلسلہ بند ہو گیا، خاندان میں طلاقیں ہوئی ہیں کچھ علاقوں میں تو اس بات کی وجہ سے. تو بہت ہی مختصر، مرجعیت کو نہ سمجھنے کی وجہ کسی کے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ شاید ہم لوگ جو تقلید کرتے ہیں تو اس مرجع کو امام کے برابر سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. یا ہم لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ مرجع کی اطاعت اسی طرح لازم ہے جیسے امام کی اطاعت لازم. یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مرجع کی رائے ہمارے اعتبار سے اتنی ہی صحیح ہوتی ہے جیسے امام کی رائے صحیح. امام کی رائے تو ہوتی نہیں ہے، امام کا حکم یا علم. سب غلط فہمی. اور اس کے اندر تھوڑا سا مسئلہ بڑھ جاتا کچھ ان نادان دوستوں کی وجہ سے جو مراجع سے اور اس ادارے سے اتنی عقیدت و محبت کرتے ہیں کہ وہ واقعاً کچھ ایسی تصویر پیش کرتے ہیں. نہیں، اب یہ 3 باتیں میں نے کہہ دی، یہ حتمی باتیں. مراجع کو ہم کسی لمحے بھی، نعوذ باللہ، امام تو امام کے جو مثلا
مشہور نائب سلمان ابو ذر جیسا بھی نہیں سمجھتے. وہ ایک عالم ہے اور عالم کے اعتبار سے ہم ان کی بات مانتے ہیں. ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہر مرجے کا ہر فتویٰ صحیح. خود وہ بھی نہیں کہتا ہے, فتویٰ دینے کے بعد لکھتا ہے واللہ عالم بالصواب, صحیح اللہ جانتا ہے. یہ تو ہم نے اپنے علم کے مطابق ایک جواب دیا. جب ہمارا علم ہی مکمل نہیں ہے تو امکان خطا تو اس کے اندر ہے. اور تیسری بات یہ کہ ہم مرجے کو اس طرح نہیں مانتے جیسے آنکھ بند کر کے امام کو مانتے. امام اگر ہارون مکی سے کہے کہ جلتی ہوئی آنکھ میں بغیر بھی کسی وجہ کے بیٹھ جاؤ تو اب اس انداز سے نہیں مانتے مرجے کا حکم. پھر مرجعیت ہے کیا؟ پھر مرجعیت ہے کیا؟ دیکھیں, مرجعیت صرف ان کے لیے جن کو ایک چیز کا احساس ہے کہ دین عقیدے کے ساتھ عمل کا بھی نام ہے, اور اسلام اصول دین کے ساتھ فروع دین کا بھی حکم دیتا, اور ہمیں اپنی عملی زندگی میں خدا, رسول اور امام کا خالی نام نہیں لینا, ان کے احکامات پر بھی عمل کرنا. اب جن کو یہ پتا ہے کہ احکامات پہ عمل کرنا, تو بہت ہی چھوٹے مختصر 2 جملے کہے کہ میں آج کے موضوع پہ آ جاؤں. مجھے خود احساس ہے کہ وقت گویا میرے ہاتھ سے پھسل رہا. 2 جملے. پہلی بات یہ, خدا, رسول اور امام کے احکامات پہ ہمیں عمل کرنا. شریعت خالی شیلف پر رکھنے اور تعریف کرنے کے لیے نہیں آئی ہے, عمل کے لیے آئی. فروع دین کا مطلب ہی ہے کہ وہ چیزیں جو آپ کی عملی زندگی میں نظر آنا چاہیے. تو جب یہ ہے ایک نظام حلال و حرام ہے, تو اب جن چیزوں میں قرآن اور حدیث سے ایک بات بالکل واضح اور کوئی اختلاف کسی ماضی کے عالم کا نہیں رہا, اس میں آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے کسی مرجے کی بات ماننے کی. نمازیں 5 ہے, یہ تقلید کا مسئلہ نہیں. مغرب کی نماز 3 رکعت ہے, یہ تقلید کا مسئلہ نہیں. روزے خالی رمضان میں رکھے جائیں گے, یہ تقلید کا مسئلہ نہیں. حج خالی مکے کا ہوگا, یہ تقلید کا مسئلہ نہیں. تقلید کریں نہ کریں اس میں آپ آزاد. آئیے اگلا جملہ. میں نے کہا نا, یہ میں اپنی 500 تقاریر کا خلاصہ 5 منٹ میں کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہوں. تقلید کا مطلب یہ کہ جن مسائل کے اندر قرآن اور حدیث بہت واضح نہیں, اور علماء میں بھی اس کے درمیان اختلاف پہلے سے چلا آ رہا ہے, آج نہیں پیدا ہوا, پہلے سے. اب 2 چیزیں آ گئی. اگر ہم عمل کے قائل ہی نہیں, جیسے لوگ بھی ملتے کہ مولانا تقلید کی ہمیں بھی ضرورت, ہم نہ وضو کریں, نہ غسل کریں, نہ تیمم کریں, نہ نماز پڑھیں, نہ روزہ رکھیں, نہ خمس نکالیں, نہ حج کریں, نہ زیارت کریں, کوئی ایسا کام کرتے نہیں جو اللہ چاہتا. آپ کو حیرت ہوگی, لیکن ایسے بدتمیز لوگ ہیں. کیا ہمیں بھی تقلید کی ضرورت؟ میں نے کہا بظاہر آپ کو کسی تقلید کی ضرورت نہیں, کیونکہ آپ آلریڈی شیطان کی تقلید کر رہے ہیں. 2 تقلیدیں تو ایک وقت میں نہیں ہوں گی نا, آپ تو پہلے ہی سے ہی تقلید کر رہے ہیں. لیکن ویسے آپ کو ضرورت نہیں ہے تقلید کی. لیکن جسے پتا کہ دین میں کچھ واجبات ہیں جن پہ عمل کرنا, کچھ حرام ہے جن سے بچنا, اور اس میں قرآن حدیث بہت واضح نہیں, اور ماضی کے علماء, یعنی نعوذ باللہ, اگر میں یہ جملہ کہوں تو ایسا لگ رہا ہے آج کے مراجع کے پروٹیکشن کے لیے میں قابل احترام تاریخ کے علماء پہ کھیچڑ اچھال رہا ہوں کہ جی آج کے علماء نے کوئی مسئلہ پیدا نہیں کیا. آلریڈی جو مسئلے پرانے علماء بتا چکے اختلافی, اب اس میں ہم کیا کریں؟ عمل تو کرنا ہے. عمل کے لیے 2 صورتیں ہمارے سامنے آ گئی. قرآن نے کہا سعید پر تیمم کرو, سواد کے ساتھ. عربی ڈکشنری کھولی, سعید کے ایک معنی لکھے مٹی, ایک معنی لکھے مٹی اور پتھر. آیت بہت واضح بظاہر نظر آ رہی ہے, ترجمہ اس سے زیادہ واضح. اب کیا مطلب کیا نکلا؟ خالی مٹی پر تیمم واجب ہے کہ پتھر پر بھی کر سکتے ہیں. آیت آپ کے سامنے ہے, ڈکشنری آپ کے سامنے ہے, 2 نظریے قرآن کی آیت سے بن رہے ہیں. اب کیا کیا جائے؟ اور اس سے پہلے کے علماء میں 2 فتوے بھی آ گئے. پرانے علماء آغا بہبانی, علامہ مجلسی, علامہ ہلی, شہیدین, شیخ صدوق محمد ابن یعقوب کلینی, آدھوں نے کہا مٹی ہی پر تیمم ہوگا, پتھر پہ غلط, آدھے نے کہا اجازت. اب اس کے اندر یا تو ہمیں عمل کرنا ہی نہیں, اگر عمل کرنا ہے تو کسی ایک کی بات لینا پڑے گی. کس کی بات لے؟ اپنی مرضی سے جو اپنے دل کو اچھی لگے وہ اسلام نہیں, اور یا پھر یہ کہ ان 2 علماء میں سے جس کا علم زیادہ اس کی بات مانے. اب کوئی اس مسئلے کو جذباتی بنانے کے لیے ایک جملہ کہتا ہے اس پہ میری بات ختم, اور وہ یہ کہ ہم امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں. اصل میں اس کا مقصد یہ کہنا ہوتا کہ ہمارا ایک وارث, ایک والی, ایک سرپرست, ایک محافظ امام زمانہ ہے,
تو ہمیں کیا ضرورت ہے غیر معصوم کی بات ماننے کی؟ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا، دیکھیں یہ امام زمانہ پر بھی جتنی میں نے تقاریر کی شاید بہت کم لوگوں نے کی ہوں گی، تو یہ تصور نہیں آئے گا کہ میں امام کی توہین کر رہا ہوں۔ بھائی امام زمانہ کی تقلید، اور ہمیں یہ مسئلہ پیش آ گیا کہ ہم رہتے اس علاقے میں جہاں پتھر ہے، مٹی ہے ہی نہیں، پہاڑی علاقے کے لوگ، اب تیمم ہمارے لیے اجازت ہے کہ نہیں؟ ہم امام زمانہ کی تقلید میں تو امام سے ہم کہاں ملے جا کر جو وہ ہمیں بتائیں کہ اس آیت میں نے روایت کی بات بھی نہیں کی، آیت میں تیمم مٹی پر کرنے ہی کا حکم ہے، پتھر کی اجازت، تقلید امام کی ہے، تو ہم امام سے کہاں ملے؟ اور اگر کسی کا یہ دعویٰ ہے کہ میں امام سے مسلسل ملتا ہوں، وہ یقیناً گمراہ، وہ زیادہ بڑی خرابی۔ تو امام کی تقلید کا مطلب مجھے معلوم ہے، یہ محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان کی مراد یہ کہ ہمارے پاس ایک امام ہے، ہم اسی کی پیروی کرتے ہیں، ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ضرورت تو نہیں، مگر جن مسائل میں قرآن ہی کی آیت میں دو لفظ نکل رہے ہیں۔ اب بہت ہی مختصر ایک مثال دے دوں، وقت گزرا جا رہا ہے۔ چاند دیکھ کے روزہ شروع ہوتا، دیکھنا یہ لفظ آیا روایت۔ اب آج جو دو فتوے ہیں مراجع، دیکھنے سے مطلب آنکھ سے دیکھنا ہے کہ دوربین کا دیکھنا بھی دیکھنا کہا جائے گا؟ اب اس کی وجہ سے دو فتوے، ایک مرجع کہتے دوربین کا دیکھنا دیکھنا نہیں، اور ایک کہتے نہیں دوربین کا دیکھنا بھی دیکھنا تو کہلائے۔ ہم نے کہا جی ہمارا دل یہ بات کہتا ہے، دل نہیں، امام نے کیا کہا۔ اب اگر آپ امام زمانہ کی تقلید میں، تو کیسے پوچھیں گے امام زمانہ سے کہ مولا میں دوربین سے چاند دیکھوں تب بھی کافی ہے کہ آنکھ سے ہی دیکھنا ضروری؟ تو جملہ کہہ دینا آسان ہے کہ امام کی تقلید میں جن مسائل میں کوئی اختلاف نہیں کہ رمضان ہی میں روزہ ہوگا، اس میں آپ کو تقلید کی ضرورت نہیں۔ جہاں اختلاف آلریڈی ہے، بار بار یہ کہہ رہا ہوں، آج کے مراجع نے نہیں پیدا کی، ان کو وراثت میں ملے ہیں، پہلے سے چلے آ رہے ہیں۔ تو اس میں اب اگر امام زمانہ کی تقلید ہے، ان سے رابطہ کیسے ہو کہ مسئلہ حل ہو؟ رابطہ تو ہو نہیں سکتا، پھر کیا کریں؟ پھر وہ حدیث ہے کہ خود معصومین بس اپنی زندگی میں بھی، آج تو ہم غیبت میں ہیں نا، چھٹے امام کے زمانے کا مومن تو واقعا نہیں کہہ سکتا میں کیوں تقلید کروں، میرا تو امام مدینے میں جب چاہے گا چلا جاؤں، اور اگر موبائل کا زمانہ ہے جب چاہے گا SMS کر دوں، اور اگر انٹرنیٹ کا زمانہ ہے جب چاہے گا ای میل پہ بیٹھ کر امام کو ای میل کر دوں گا۔ ان کو بھی امام نے کہا اپنے علاقے کے مرجع کی تقلید کرو۔ ابو بصیر اسدی کو شہر کوفے میں اپنا نائب بنایا، ابان ابن تغلب کو مدینے میں نائب بنایا جہاں خود امام موجود ہے۔ ہر ایک سے کہا میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرے شاگرد میرے علوم کو حاصل کر کے تم تک پہنچا رہے ہیں۔ تو تقلید کے حوالے سے تین باتیں، جن مسائل میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں تقلید نہ کریں۔ دوسری بات، جن مسائل میں اختلاف ہے اور ہم کو عمل کرنا ہی کرنا، تو اس کے اندر جس کا علم زیادہ، تقلید کا مطلب یہ، اس سے پوچھتے ہیں کہ ان دو میں سے احادیث سے زیادہ مناسبت کون سے نظریے کی ہے۔ اور نمبر تین یہ کہ غیبت چھوڑے، خود امام کے زمانے میں مختلف شہروں میں امام کے نائب تھے، حتیٰ جس شہر میں خود امام ہے وہاں بھی امام نے ایک نائب رکھا تھا جو لوگوں کو ہر مسئلہ امام سے پوچھ کے نہیں آتے تھے، جو امام سے علم حاصل کیا تھا اس کی روشنی میں خود لوگوں کو مسائل کا جواب دیتے تھے۔ یہ سارے مسئلے ہماری قوم کے رہے سہے اتحاد کو ختم کرنے کے لیے پھیلا جاتے ہیں۔ اور یہاں سب سے بڑی جو ہمارے لیے کمی اور خامی ہوتی وہ یہ ہے کہ مقصد رسول میں دوسرا بہت ہے، میں یزکی ہی، اگر نفس پاک و پاکیزہ ہو تو ان مسائل میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ابھی ہم نفس کی پاکیزگی کی اس منزل پہ نہیں پہنچے جو رسول چاہتے تھے، جو آخری امام انتظار کر رہے ہیں، اور جو مولا علی کی خلافت ظاہریہ میں ایک مسئلہ بنا۔ مولا علی کی خلافت ظاہریہ اتنا زیادہ پڑھا جانے والا عنوان کہ میں تفصیل میں نہیں جا رہا، خالی اشارہ کر رہا ہوں۔ مولا کی خلافت حقیقی تو ہمیشہ سے تھی، غدیر خم کے میدان میں آفیشلی پروردگار نے دنیا والوں پہ واضح کر دیا، مگر ظاہری حکومت 35 ہجرہ میں جب علی کو ملی۔ تو یہ دو چیزیں ذہن میں رکھیے گا، یہ کلائمیکس اینٹی کلائمیکس پہ کیسے چینج ہو گیا۔ میں انٹی کہہ گیا، انٹی مراد نہیں تھا، اینٹی، اب پتہ نہیں کتنی انٹیاں بیٹھی ہوں گی۔ تو خیر یہ جو دو چیزیں کیسے ہو گئی؟ کلائمیکس کیا تھا کہ علی کو نظر انداز کرنے والے، علی کو دیکھ کے منہ پھیر لینے والے، علی کسی راستے سے گزرے تو راستہ بدل لینے والے کہ کہیں علی کو سلام نہ کرنا پڑ جائے، چلے وہ تو ہم پھر بھی کر لیں گے، علی کو نہیں کریں گے سلام۔
اگر علی نے سلام کر دیا تو جواب سلام نہ دینا پڑ جائے، جو جواب سلام سے بھی گھبرا رہا۔ پھر ایک وقت آیا نا 35 ہجرہ کو، یہی سارے مسلمان دوڑے دوڑے مدینے کی گلیوں میں بھاگے بھاگے گھوم رہے۔ کیوں بھائی؟ کہا علی کہاں ہے، ابو الحسن کہاں ہے؟ ہمیں اب تو ابو الحسن کی بیعت کرنا، ہمیں کسی اور کی حکومت نہیں چاہیے۔ اب علی کو ڈھونڈا جا رہا۔ جب علی غدیر خم کے میدان میں 1,20,000 کے مجمع میں رسول خدا کے سامنے تھے، اس وقت تو علی کو نہیں پہچانا، اور اب علی کو ڈھونڈ رہے ہو جب علی نظر نہیں آ رہے، جب علی غیبت میں ہے۔ کس علاقے میں، کس محلے میں، کہاں ہے؟ علی کے مکان پہ آئے، پتہ چلا علی نہیں۔ علی کے قریبی چاہنے والے، بھئی سلمان تم نے علی کو دیکھا؟ ابو ذر تو خیر اس سے پہلے انتقال کر چکے۔ عمار تم نے علی کو دیکھا؟ مقداد تو خیر اس سے پہلے انتقال کر چکے۔ اب تلاش ہو رہی ہے، علی کو کسی نے دیکھا؟ علی کو ڈھونڈا جا رہا، اور شاید سلمان بھی انتقال کر چکے تھے۔ دو روایتیں، میں ایک جملہ اس لیے کہہ دیتا ہوں کہ بعد میں کوئی کتاب لے کے مجھے ڈھونڈنے نہ نکلے۔ سلمان کی وفات کے بارے میں 2 روایتیں، مولا کی خلافت ظاہری میں وفات ہوئی یا اس سے پہلے جب وہ مدائن کے گورنر کسی اور کے دور میں بنے۔ غرض یہ کہ نام سے کیا مطلب؟ علی کو دیکھا؟ کسی کہیں سے پتہ نہیں چلا۔ علی جب سامنے ہے غدیر کے میدان میں ہے تو سورج کی روشنی میں اندھے بن رہے، اور اب جو ہے وہ علی کو تلاش کرتے تھے۔ اب علی کو ڈھونڈ رہے اور کہیں نہیں مل رہے علی۔ آخر میں بھاگا بھاگا کوئی آدمی آیا جو مسافر تھا، اور ایک مرتبہ کہہ رہا کہ میں مدینے کے باہر گیا ہوا تھا شام کی طرف، شام کے علاقے سے آ رہا ہوں۔ شام کے علاقے سے جب مدینے آپ آتے ہیں، جو لوگ مسجد النبوی دیکھ چکے ہیں ان کو یاد دلا رہا۔ باب السلام جو مکے میں الگ ہے، گیٹ 24 ہے، مدینے میں گیٹ 1 ہے، گیٹ نمبر 1 باب السلام۔ باب السلام کے سامنے والا پورا محلہ، شام سے آنے والا علاقہ، وہاں سے وہ آ رہا، اور باب السلام ہی سے مسجد میں آیا۔ کہا میں نے علی کو دیکھا ہے، میں نے علی کو دیکھ لیا، میں نے ابو الحسن کی زیارت کر لی۔ پورا مدینہ اتنا بے چین ہے کہ جو خبر لے کے آیا وہ بڑا ایکسائٹیڈ، لوگ گھبرا کے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ کہا میں علی، کہاں دیکھا؟ کہا کہ وہ یہودی کا باغ جو تھا پہلے، اب تو مولا نے خرید لیا، جس میں بہت پہلے علی کام بھی کرتے تھے، وہاں پہ علی بیٹھے ہوئے۔ باب السلام سے سارا مجمع جتنے لوگ تھے وہ ایک مرتبہ دوڑ کے نکلے، ہر ایک کو بتا بھی نہیں رہے۔ نئی خبر ملتی آدمی زیادہ پہلے دیکھ کے آؤ پھر جا کے لوگوں کو بتاؤ، کسی اور کو پتا بھی نہ چلنے پا۔ یہ لوگ دوڑے دوڑے جا رہے ہیں۔ اب باب السلام کے باہر آپ جائیے، حج کیا ہے آپ نے، عمرہ کیا ہے آپ نے، جس نے نہیں کیا تو خدا ہر مومن اور مومنہ کو حج بیت اللہ، مدینہ کی زیارات، 4 معصومین کی سیاری زیارتیں، خاص طور پہ کربلا کی زیارت کا شرف جلد از جلد عطا کرے۔ باب السلام سے آپ نکلیں گے، پہلے آپ کو وہ میدان ملے گا جو میری شہادت کی رات کل ہے، چوتھے امام کی، اس کے بعد کی مجلس کا عنوان بنے گا، جہاں کھیل تماشے ہوتے تھے، جہاں مدینے والے اپنے دور کی کرکٹ کھیلتے تھے۔ اس میدان کو کراس کریں گے، مسجد علی، مسجد قمامہ ملے گی۔ مسجد علی اصل میں وہ باغ ہے جو یہودی کا بہت پہلے تھا، پھر مولا نے اسے خریدا، اور اب وہاں اکثر جاتے ہیں، یہ شام سے آنے والا راستہ، پھر اسی کے بالکل پیچھے تو وہ جگہ ہے کہ جہاں سیدانیوں کا قافلہ 8 ربیع الاول کو جو مصائب پڑھے جاتے ہیں شام سے آ کے رکا تھا، وہی تو وہ جگہ ہے جس کو دیکھ کے ام کلثوم نے کہا تھا مدینہ جدنا لا تقبلینا۔ یہ زیارتیں مسجد علی کے پیچھے، تو مسجد علی وہاں دیکھا مولا بیٹھے، اور بہت ہی پرانے پھٹے ہوئے اپنے جوتے کی مرمت کر رہے ہیں۔ یا آپ بڑے اچھے مکانات، بڑے اچھے کپڑے، آپ کی عورتیں روزانہ نیا لباس پہننے والیاں، بہترین جوتے۔ آج تو 20,000 اور 30,000 اور 40,000 کے جوتے کی کوئی اہمیت ہی نہ رہے۔ مولا کرتا پہن کے کوفے کے بازار سے گزر رہے ہیں، اتنا پرانا کرتا، نعوذ باللہ میلا نہیں پرانا، کہ قریب سے ایک آدمی گزرا، اس کا ہاتھ ٹکرا گیا، کرتا پھٹ گیا، اتنا بوسیدہ ہو چکا ہے کہ رگڑ کھا کے کرتا پھٹ گیا۔ سامنے ہی تو دردی کی دکان ہے، گئے جا کے کرتا دیا کہ اس کو یہاں سے سی دے، اس نے کرتا اٹھایا، سی تو دیا، مگر جہاں سے پکڑا تھا اس کی وجہ سے دوسری جگہ سے کرتا پھٹ گیا، اور یہ بغیر پکڑے ہوئے کرتے کو کیسے سیے؟ تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ جب یہ جہاں سیتا جاتا برابر سے پھٹتا جاتا ہے، اس نے ایک بار عاجز آ کر کہا یا امیر المومنین، آپ اس کرتے کو جواب دے دیں، یہ پہننے کے قابل نہیں ہے۔
تو مولا شکر کے سجدے میں گرے. مولا کس چیز کا شکر ہے؟ کہا کہ کرتے نے علی کو جواب دیا ہے، علی ابھی بھی کرتے کو جواب دینے کو تیار نہیں. آج بھی جا کے مسجد کوفہ کے پیچھے میرے مولا کا چھوٹا سا گھر دیکھیے، جہاں 28 اولادوں کے ساتھ اور 16 بیویوں کے ساتھ علی قیام کرتے تھے. آپ کی بیوی تو قدم نہ رکھے اتنے چھوٹے سے گھر میں اگر آپ انتظام کریں. مولا کے جس گھر کو عقیدت کے ساتھ آپ کی عورتیں چومتی اور آنکھوں سے لگاتی، بڑی عقیدت سے جا کے کھڑی ہوتی ہے، ایک دن بھی وہاں نہ رہے. مولا کا جوتا اس سے بھی پرانی حالت ہے، اور اس پھٹے ہوئے جوتے کی علی مرمت کر رہے ہیں. دیکھا مجمع ہے، پورا مدینہ نہیں، آدھا مدینہ بھی نہیں، 10% بھی نہیں، جن کو خبر ملی وہ آئے. مولا نے کہا کہ بھائی کیوں آئی اس وقت میرے پاس؟ یا امیر المومنین، یا ابو الحسن، ہم آپ کو اپنا خلیفہ بنانے آئے، حکمران بنانے آئے. علی مسکرائے، کہ جو خلافت و حکومت تم دے رہے میری نگاہ میں وہ اس پھٹے ہوئے جوتے سے بھی زیادہ حقیر ہے. ایک سڑے ہوئے کتے کی، مرے ہوئے کتے کی قیمت ہوتی ہے، جو عوام حکومت و خلافت دے وہ اس سے بھی زیادہ حقیر ہوتی ہے. کہا نہیں مولا، اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی قیامت میں ہم اللہ سے شکایت کریں گے. خداوندہ ہم نے غلطی کی غدیر خم کو بھلا کر، مگر اپنی غلطی مان رہے ہیں، پھر بھی علی ہماری بات نہیں سنتے. اس کو اسلام میں کہتے ہیں اتمام حجت. ہمیں پتا ہے کہ یہ آدمی اتنا شریر ہے، دوبارہ یہی غلطی کرے گا، مگر ایک بار کم از کم اس کو تو دکھا دو. کہا ٹھیک میں تیار. مولا ہاتھ پھیلائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں. کہا یہ خلافت چاہے دنیاوی ہی کیوں نہ ہو، شہر کے باہر کسی کوٹری میں، کسی ویرانے میں، کسی چھوٹی جگہ طے نہیں ہوتی ہے. خلافت کا مسئلہ بڑے مجمع میں طے ہوتا ہے، یا غدیر خم کا میدان ہو یا بھری ہوئی مسجد نبوی ہو. اور یہ کہہ کے میرے مولا نے اصول میں آپ بتایا کہ غدیر جیسا مجمع نہ لا سکتے ہو تب بھی مسجد پوری بھری ہونا چاہیے، پورے مدینے کے لوگوں کو دعوت دو. اگلی صبح بہت مشہور یہ واقعات ہے، لیکن میں یہ یزکیہم کو آج ایک الگ انداز سے سمجھا رہا ہوں، کل دوسرے انداز سے. اب دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو علی کی حکومت پہ اس طرح سے تیار و راضی ہیں جس طرح ہم اور آپ امام کے لیے تڑپ رہے، اگرچہ ہم دونوں میں فرق. وہ دنیاوی اعتبار سے علی کی حکومت چاہتے ہیں، وہ علی کو اصول دین میں شامل نہیں سمجھتے. ہمارا امام زمانہ تو اصول دین میں شامل ہے، مگر انتظار دیکھیے، لے کر آئے. اگلی صبح علی مسجد میں پہنچے، سارا مجمع خوشی سے آیا. علی نے پہلی شرط لگائی، زبردستی کسی کو نہیں لایا جائے گا. خود مولا کے گلے میں رسی باندھی جا چکی تھی اس مسئلے پر. کہا کہ لیکن زبردستی کسی پہ نہیں ہوگی. مجمع گیا، بڑی مسجد، حج میں اور رمضان کی آخری تاریخوں میں مسجد النبوی میں جنت کے ٹکڑے میں کتنا رش ہوتا کہ نماز تو درکنار، خالی کھڑا رہنا مشکل ہوتا ہے، اتنے دھکے لگتے ہیں. اس انداز کی مسجد بھری ہے. مولا داخل ہوئے، لوگوں نے راستہ دیا. مولا منبر پہ پہنچے. دیکھیے یہاں پہ فرق ہو گیا. جو امام کو اصول دین میں سمجھتے ہیں وہ خوشی سے استقبال بھی کریں گے اور اس واقعے پر حیرت بھی نہیں کریں گے. جو امام کو اپنے دنیاوی فائدے کے لیے مانگ رہے ہیں اور اصول دین میں شامل نہیں سمجھتے، ان کا یہ انداز. دیکھیے علی داخل مسجد کے منبر پہ 3 سیڑھیاں، رسول اللہ عرشہ منبر پہ سب سے اوپر بیٹھتے تھے، باقی آنے والے احترام رسالت میں 1 سیڑھی نیچے بیٹھتے تھے. علی نے منبر پہ قدم رکھا، یہ کیا، رکے ہی نہیں، اور اوپر اور اوپر اور اوپر. مجمع پورا حیرت سے دیکھ رہا، علی رک نہیں رہے. علی جا کے عرشہ منبر پہ بیٹھ گئے جہاں رسول خدا بیٹھتے تھے. علی کی حکومت تسلیم کر رہے ہیں یہ لوگ، علی اصول دین میں نہیں ہے ان کی نگاہ میں. چنانچہ مجمع بے چین ہوا، ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے، اشارے ہونے لگے. میرے مولا جانتے ہیں کیا وجہ؟ ایک مرتبہ جھک کے پوچھا کہ ابھی تو بیعت ہوئی بھی نہیں، تم کو کس بات پر اعتراض؟ لوگوں نے ہاتھ جوڑے کہا یا ابو الحسن، ہمیں اعتراض صرف اس بات پر ہے کہ آپ وہاں جا کے بیٹھ گئے جو رسول کے بیٹھنے کی جگہ ہے. بعد میں بھی تو آئے، وہ ذرا سا احترام رسالت میں 1 سیڑھی نیچے اترے، آپ رسول کی جگہ پہ بیٹھے. اب میرے مولا کو جلال آ گیا. اتنا یہ مسلمان جاہل و بے خبر ہے. اس مجمع میں آدھے سے زیادہ لوگ تھے اس واقعے کے گواہ. مولا نے یہ نہیں، وہ جو علی کے سامنے مجمع، علی نے مسکرا کے کہا، جلال میں کہا، میں یہاں ممبر پہ آ کے بیٹھ گیا تو میں اعتراض ہے کہ یہاں رسول بیٹھتے تھے. ما هذه الآوات، لکڑی کے ٹکڑوں کی کیا حقیقت ہے؟ میرے پیر تو دوش رسالت پہ پہنچ چکے ہیں.
لکڑی کے اوپر علی کے پیر پہنچے تو اعتراض ہو گیا کہ یہ تو وہ لکڑی ہے جس پہ رسول خود بیٹھ چکے ہیں. ارے علی تو وہ ہے جس کے قدم دوش رسالت پہ آ چکے. اور اس طرح سے آ گئے کہ گویا دوش رسالت علی کی میراث و جاگیر بن گئی، کیونکہ میراث اسے کہتے جو باپ کے بعد بیٹوں کو ملتی ہے. علی کے قدم ہی دوش رسول پہ نہیں بیٹھے. حسن جب مسجد میں نظر آتے ہیں رسول کے کندھے پہ نظر آتے ہیں، حسین جب مسجد میں نظر آتے ہیں رسول کے کندھے پہ نظر آتے ہیں. مرد مومن اس مجمع سے نعرہ صلوات بھی لگا دے. اب میرا مولا یہ اتنا بھرا ہوا مسجد نبوی کا 35 ہجری کا مجمع علی نے اپنے فضائل بھی بتا دیے. وہ تو اچھا ہوا ان لوگوں نے اعتراض کیا، ورنہ ان کو پتا بھی نہ چلتا. ان میں آدھے لوگ بعد میں پیدا ہوئے، آدھے لوگوں کو اتنا برین واش کیا گیا. علی نے اپنے فضائل بھی بتا دی. پہلا جملہ جو علی نے خطبے میں دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی اوصل الحق الی اول منزل. ساری تعریفیں اس اللہ کی جس نے حق کو آج اپنی پہلی منزل پہ پہنچایا ہے. اور پھر علی نے بیعت کیا، سوال کیا. خیر سوال نہیں کیا، کہا تم بتاؤ. سارا مجمع راضی علی کی بیعت پر. 35 ہجری میں راضی ہیں، 41 ہجری میں علی کو شہید کیا جا رہا ہے، اور مسلمان علی کی شہادت پہ بھی راضی. 6 سال کے اندر کیا اینٹی کلائمیکس ہو گئے. کلائمیکس مجمع اتنے جوش سے علی کو ڈھونڈ رہا تھا، تلاش کر رہا تھا. ہر جگہ گیا، ایک آدمی خبر لایا تو لوگ بے چین ہو کے مسجد سے نکلے. بھری مسجد، پوری رسول کی زندگی میں سے لے کر میرے مولا کی خلافت کی بیعت 18 ذی الحجہ تک یہ مسجد کبھی اتنی نہیں بھری جتنی آج بھری. اور اتنا جوشیلا، بے چین، ڈھونڈنے والا، انتظار کرنے والا مجمع یہ علی کے خلاف کیوں ہو گیا 5 سال کے اندر. اب انہیں علی نہیں چاہیے. آہستہ آہستہ لوگ ٹوٹ ٹوٹ کے علی کے پاس سے جانے لگے. جن جن لوگوں نے علی کے ہاتھ پہ بیعت کی انہوں نے ہی جنگ جمل میں حصہ لیا. لوگ علی کو چھوڑنے لگے. بعض لوگ تو دوڑ دوڑ کے وہاں تک گئے. اچھا بعض لوگ ذرا سے ہوشیار تھے، بیلنس رکھتے تھے، نماز یہاں پڑھتے تھے، کھانا وہاں کھاتے تھے، اور جملہ کہتے تھے نماز کا مزہ تو علی کے پیچھے آتا اور کھانے کا مزہ تو فلاں کے دسترخوان پہ آتا. لیکن آہستہ آہستہ مجمع علی کے خلاف ہوا. کیوں؟ وہ تو آپ علماء سے سنتے ہیں پوری تقریریں کہ جب علی آ گئے تو اب علی ہر آدمی کو اول وقت پہ نماز پڑھواتے ہیں. ارے ہمارا یہ عقیدہ، اس کو ذرا سا تاریخ میں بھی تو لے کے آئیے. امام کا قول بھی حجت، امام کا عمل بھی حجت. امام کی تائید، اگر امام خاموش بیٹھے ہوئے تائید کر رہے کسی بات کی، وہ بھی حجت. مرجع کا عمل حجت نہیں ہے، مرجع کی تائید حجت نہیں ہے، مرجع کا خالی فتویٰ حجت. وہ بھی ہر قول نہیں، امام کا ہر قول حجت. چاہے وہ جاگ رہا ہو، چاہے وہ سو رہا ہو، چاہے وہ صحت کے عالم میں ہو، چاہے وہ بیماری کے عالم میں ہو. نبی اور امام کے دماغ پر صحت اور بیماری سے فرق کوئی نہیں پڑتا. یہ ہم مرجع کے بارے میں نہیں کہتے. دیکھیے وہ جو لوگوں کو ایک غلط فہمی ہے، میں مسئلہ شرعی بنا کر نہیں، صرف یہ بتانے کے لیے کہ کتنے پاکیزہ نفوس ہیں جو امام کی اطاعت کی وجہ سے پاکیزہ ہوئے. ہمارے کئی مراجع ایسے ہیں جن کا فتویٰ یہ ہے کہ جس کی تقلید کی جائے اسے صاحب عقل ہر وقت ہونا چاہیے. ہر وقت کو سمجھیے. کوئی ایسی بیماری تھی کہ ان کا آپریشن ضروری ہوا، اور آپریشن بھی ایسا خطرناک کہ بدن کو چیر پھاڑ کرنا، تو عام آدمی کے لیے تو ٹھیک ہے، انہوں نے اسے بے ہوشی سنگائی، وہ بے ہوش ہو گئے اور آپریشن کیا. مرجع نے ایسے واقعات ہیں، اور ابھی آج کے زمانے میں بھی انکار کر دیا. ڈاکٹر نے کہا کہ اس کے بغیر آپریشن ہو نہیں سکے گا، اتنی تکلیف، اتنا درد. کہا کوئی بات نہیں، سب برداشت کروں گا، بے ہوشی نہیں لوں گا، اسی حالت میں تکلیف کرو. اس لیے کہ اگر بے ہوشی لے لی میں نے تو اتنی دیر کے لیے عقل کی کیفیت سے نکل گیا. جو میری تقلید کر رہا، جو اپنے اعمال کو میرے فتوے کی وجہ سے انجام دے رہا، کہیں اس کے اعمال غلط نہ ہو جائے، کہیں غلط نہ ہو جائے. ایک امکان کی وجہ سے اپنے آپ کو اس زحمت میں ڈالا. لیکن میں نے عرض کیا کہ خالی اس کا فتویٰ حجت، اس کا عمل نہیں. اب ہمارے لیے یہ واجب نہیں اس کے، لیکن امام قول، فعل، تائید
قول بھی، چاہے امام حکم خدا کہہ کے کہیں یا عام طریقے سے کہیں، چاہے صحت میں کہیں چاہے بیماری میں کہیں، چنانچہ اب یہ واقعے کا چھوٹا سا جملہ، یہ باتیں میں اکثر پڑھتا ہوں، 2 سال کی غیبت کی وجہ سے ذرا سا سلسلہ بنانے میں تکرار ہو گئی۔ آپ علی 19 رمضان 41 ہجری مسجد کوفہ میں گئے، جو جا چکے ہیں ان کو مسجد کوفہ ذہن میں پوری آ گئی ہوگی، جو نہیں گئے تو انشاءاللہ آج کی دعا کی برکت سے بہت جلد پہنچیں گے۔ مسجد میں علی گئے، ابھی فجر کا وقت نہیں آیا، کچھ جاگ رہے کچھ سو رہے، علی نے سب کو اٹھانا شروع کیا، ابن ملجم کو بھی تو اٹھایا، اور میں ہوتا تو ہاتھ جوڑ کے کہتا مولا اس کو نہ اٹھائیے، یہ ملعون سوتا رہے سوتا رہے، آپ نماز پڑھائیے، گھر چلے جائیے، آپ کی شہادت صرف زینب یتیم نہیں ہے، پوری امت یتیم ہونے والی ہے۔ لیکن مولا نے ابن ملجم کو اٹھایا، اٹھ اٹھ، وقت نماز آ گیا۔ علی کا عمل بھی حجت ہے، علی کا عمل یہ بتا رہا، علی اپنے قاتل کو بھی نماز قضا کرتے نہیں دیکھ سکتا۔ چاہنے والے، کلمہ پڑھنے والے، محبت کرنے والے، علی سے عقیدت رکھنے والیاں، ان کی قضا نماز علی کیسے برداشت کرے؟ اب تاریخ بتاتی کہ علی کا نماز پہ پابندی، زور دینا، علی کا حجاب کروانا، علی کا بزنس مین کو حرام چیزوں سے روکنا، علی کا نوجوانوں کو فضول قسم کی انٹرٹینمنٹ میں مشغول ہونا۔ میں دیکھیے واقعات نہیں پڑھ رہا کیونکہ مجھے معلوم ہے آپ نے بہت سنا ہے، میں نے بھی بہت پڑھا، میں تو کچھ نہیں، بڑے بڑے علماء پڑھتے ہیں ممبر پہ۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کلائمیکس کیا تھا کہ علی غیبت میں ہے، علی مدینے سے باہر ہیں، علی ایک جگہ پہ گوشہ نشینی اختیار کیے ہوئے، امت دوڑ دوڑ کے علی کو ڈھونڈ رہی ہے، یہ جوش۔ اینٹی کلائمیکس کیا کہ اب لوگ پہلے تو علی سے ٹوٹ ٹوٹ کے جا رہے، ہر آدمی کے لیے جانا ممکن نہیں دوسرے ملک میں، اب علی کی شہادت کی تیاریاں ہو رہی، اب علی کے خلاف سازشیں کی جا رہی۔ 5 سال میں اتنی بڑی تبدیلی کیوں ہو گئی؟ صرف اس لیے ہو گئی کہ یہ علی کو بلانے والے وہ تھے جو محبت میں بلا رہے تھے، تزکیہ نفس کے ساتھ نہیں بلا رہے تھے، ابھی اپنے آپ کو پاک نہیں کیا تھا، ابھی اپنے آپ کو معصوم کی فوج کے لیے تیار نہیں کیا تھا۔ تو ہم نے آنکھوں سے دیکھا کہ جب بغیر تزکیہ نفس کے امام کو بلایا جاتا ہے تو محبت سے بلانے والا بھی بعد میں مخالف ہو جاتا ہے۔ اور صرف ایک جملہ، نہج البلاغہ کا خطبہ 15 میں نے حوالہ دیا۔ اچھا خطبے کے نمبر میں اختلاف ہے، بعض کتابوں میں 15 نمبر کا خطبہ 16 ہو سکتا ہے، کہیں 18 ہو سکتا ہے، کہیں 12 ہو سکتا ہے۔ مولا کا وہ خطبہ جس میں مولا سے صرف یہ کہا گیا کہ یا امیر المومنین، ابھی آپ کو نئی نئی حکومت ملی، اقتدار مستحکم نہیں ہوا، یہ سارے آج کل کے الفاظ پہلے استعمال ہو چکے ہیں، مولا ہاتھ کو ذرا سا ہلکا رکھیے، بلکہ میں لاہور سے آ رہا ہوں، وہ لوگ کہتے ہیں ہاتھ کو ہولا رکھو ذرا سا، اتنا جلدی اور اتنی سختی کی ضرورت نہیں۔ میں تو علی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام کے برابر بھی نہیں۔ لوگ کہتے مولانا لوگ اتنی دور سے آپ کو سننے کے لیے آتے، ذرا ہاتھ ہلکا رکھا کر، پہلی مجلس آپ ایسی پڑھتے کہ پلٹ کے کبھی وہ آئے بھی نہیں آپ کی مجلس کے اندر، اور مجھے اطمینان ہوتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں، معصوم امام سے کہا گیا مولا یہ کیا کہ جن لوگوں نے آپ کو دعوت دے کے حکومت کی جانب مجبور کیا تھا، آپ نے انہی کی جائیداد چھین لی، یہ تمہیں غلط طریقے سے ماضی میں دی گئی۔ وہ جو کل میں نے جملہ کہا تھا کہ جو غلط پیسے ملے تھے لوگوں کو، شادیاں کی تھی عورتوں کو مہر میں دے دی، مہر عورت کا اتنا بڑا حق ہے کہ اس کے اوپر خمس بھی واجب نہیں، ایک عورت کا مہر اگر 10 سال بھی پڑا رہے تو خمس تو نہیں دینا۔ مولا نے کہا میں یہ مہر بھی واپس لے کے آؤں گا، وہ شوہر دوسرے مال سے دے لیکن یہ پیسہ میں برداشت نہیں کروں۔ ایک آدمی نے جا کر جو ماضی میں بیت المال سے اس کو زیادہ مل گیا، اس سے جا کے بازار سے کنیزیں خرید کے لایا، مولا نے کہا میں دکاندار کے پاس جا کے جو اس نے پیسے لیے اس کا کیا قصور، اس نے اپنی چیز بیچی، پیمنٹ اس آدمی نے کیا، جو سختی کی جائے اس پر کی جائے، کہا نہیں بیت المال کا پیسہ وہاں پہنچ گیا میں اس کو لے کر آؤں گا۔ اب یہ دکاندار اس سے نمٹے وہ بات کی چیز ہے، جو خرچہ ہو چکا۔ کل تو اتنی سی بات تھی، بیوی تمہاری بیوی نہیں ہے بہن، گھر تمہارا گھر نہیں ہے واپس کرو، اسی سے جو آدمی متاثر، یا تو امام دکاندار کے پاس جا رہے ہیں، یا تو امام اس عورت سے کہہ رہے اپنا مہر واپس کرو۔ بولا کیوں واپس کرو؟ میں نے شادی کی، حلال طریقے سے یہ رشتہ قائم ہوا، میرے شوہر نے مجھے مہر دیا، اس سے جا کے بات کرے، اس سے تو بات ہوگی۔ حرام مال تمہارے پاس آیا ہے، چاہے تمہارا قصور نہ ہو واپس کرنا ہے۔ کتنے لوگ خوش ہوں گے، کتنے لوگ راضی ہوں گے، کتنے لوگ مطمئن ہوں گے؟ چاہنے والے کی بات چھوڑیے، اسے تو امام اگر آگ کے تندور میں بٹھا دے تو جا کے خوشی سے بیٹھ جائے گا، لیکن عام ماحول ابھی نفس پاک نہیں ہوا، بلکہ
بس یہ آخری جملے ہیں میرے، کیونکہ وقت ہو گیا مصائب شروع کرنے کا، اور انشاءاللہ کل تو شہادت کی رات، جو ساری زندگی اپنے گھرانے پہ رویا، کل ہم سب کو ہی اس پہ نہیں رونا، اس کے اس سارے گھر کو اس پہ رونا۔ آج سجاد حسین پہ رو رہے ہیں، کل حسین سجاد کا ماتم کریں گے، اور تابوت بھی شاید برآمد ہوگا، شاید کہ یقیناً ہوگا، تو کل یہ آخری جملے سے ایک ربط بڑھے گا، پھر ہمارا موضوع آخری مجلس سے ایک سچ موضوع ہو جائے گا۔ تزکیہ نہ ہو تو ایک بات تو آپ نے یہ سنی کہ بڑی عقیدت سے امام کو لانے والے بھی امام کے خلاف ہوتے ہیں۔ اب ایک اگلے مرحلے پہ آئیے، اگر تزکیہ نہ ہو تو ایسے لوگ امام کے لشکر کی تباہی کا سبب بن جاتے ہیں۔ بھئی امام اپنی حکومت چلانے کے لیے پبلک کے محتاج نہیں، لیکن ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جن کا تزکیہ نہ ہو یہ لشکر امام کو تباہ کر دیتے۔ میں یہ آج کی مجلس میں یہ جملہ نہیں کہہ رہا ہوں امام آئیں گے تو یہ ہوگا، میں کہہ رہا ہوں تاریخ میں دیکھ لیجئے یہ ہو چکا ہے۔ نعوذ باللہ، میں امام زمانہ کی توہین نہیں کر رہا، ہم اور آپ بے وقوف ہیں، ہمارے پاس عقل مکمل نہیں ہے، ہم بھی ایک پرانا تجربہ ہو جائے تو اردو میں کہتے ہیں دودھ کا جلا چھاچھ بھی بھوک بھوک کے پیتا، سانپ کا کاٹا رسی سے بھی ڈرنے لگتا ہے۔ تو یہ تو عقل کل ہے، یہ امام معصوم ہے، ان کے سامنے ماضی اور مستقبل برابر ہے۔ اگر کوئی آ کے اتنی سی بات کہہ دے کہ مولا مجھے آپ سے بڑی محبت، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ میرے آقا کی لوگوں کے سامنے توہین نہ ہو جائے، میں یہ کیوں کہا مولا میں دیکھتا ہوں لوگ آپ سے سوال کرتے، آپ سوچتے بھی نہیں ہیں، ٹھہرتے بھی نہیں ہیں، سوال ابھی پورا بھی نہیں ہوا اور آپ نے جواب دے دیا۔ ذرا غور کر لیا کرے، سوچ لیا کرے، پھر جواب دے۔ تو علی کو کہنا پڑا تیرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں؟ کہا کہ 5 انگلیاں۔ کہا تو ٹھہرا بھی نہیں، غور بھی نہیں کیا، سوچا بھی نہیں، کہیں غلطی نہ ہو جائے۔ کہا مولا یہ تو ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ کہا تیرے ہاتھ کی انگلیاں تیرے سامنے ہے اور پوری کائنات ہر وقت علی کی نگاہوں کے سامنے۔ وہ علی، وہ علی، ہم اور آپ بے وقوف لوگ دودھ سے جلیں گے تو چھاچھ کو بھی پھوک پھوک کے پیئیں گے۔ تو یہ 2 واقعات تاریخ کے، واقعات بہت ہیں، جملہ کیا ہے؟ زمانے کا امام کیا ماضی نہیں دیکھ رہا کہ میرے دادا علی کی حکومت جن لوگوں نے آ کے درخواست کی تھی، پیر پکڑ پکڑ کے علی سے التجا کی تھی، قیامت کے دن اللہ کے سامنے شکوہ کیا تھا، تزکیہ نہ تھا، وہی علی کے خلاف ہو گئے۔ اور خلاف ہونا الگ چیز ہے، اگلے مرحلے پر لشکر امام تباہ ہو جاتا۔ بہت چھوٹی سی بات، میدان احد کائنات کی عظیم ترین شخصیتیں موجود، رسول اللہ سید المعصومین، رسول خدا سید کائنات ہیں، رسول خدا سردار ہیں اپنے سارے گھرانے کے، وہ بھی ہیں جن کا معجزہ یہ چلتے ہیں تو برکتیں راستے میں قدم قدم پہ آتی ہیں، سوکھا درخت سرسبز ہو جاتا ہے، پھلدار درخت جھکتے ہیں، سورج کے اوپر بادل کا سایہ آ جاتا ہے، وہ رسول خدا صاحب برکت و اعجاز جن کے قدموں سے معجزے لپٹے ہیں، وہ میدان احد میں۔ اور حلال مشکلات، مشکل کشائے کائنات، فاتح خیبر، وہ علی بھی اسی میدان احد میں، یہ دونوں موجود، یہ 2 جہاں آ جائیں وہاں پہ برکت ہی برکت ہوگی، لیکن نفس کا تزکیہ نہیں۔ جن 50 تیر اندازوں کو بٹھا گئے، 47 صرف مال دنیا کے لالچ میں جگہ چھوڑ کے ہٹے، اسی کو تو کہتے ہیں تزکیہ نہیں۔ ابھی نفس اتنا پاک نہیں ہے کہ درہم و دینار انہیں سانپ اور بچھو لگے، چنانچہ درہم و دینار کے چکر میں گئے۔ میدان احد میں مسلمانوں کو کتنی شکست ہوئی۔ رسول ہیں سردار لشکر، علی ہیں سپہ سالار لشکر، جو لشکر کی قیادت رسول کر رہے ہیں، جس لشکر کا علم علی نے اٹھایا ہو، وہ لشکر بھی شکست کھا جاتا اگر نفس کا تزکیہ نہ ہو۔ آپ کو معلوم ہے، امام زمانہ کو نہیں معلوم، جب تک کہ نفس پاک نہیں کریں گے امام کیسے ایسے لشکر کو بنائیں گے جو پیسے کی لالچ میں امام کو چھوڑ کے چلا جائے۔ وہ تو کہیے یہ جو لفظ میں نے کہا ہے، یہ جو لفظ میں نے کہا یہ غلط کہا ہے، مگر کیا کرے اردو میں یہی مشہور ہے۔ احد میں شکست ہوئی، شکست نہیں ہوئی، شکست ہوتے ہوتے آخر میں علی کی تلوار نے اس کو بچا لیا، مگر 9 تلواریں ٹوٹی علی کے ہاتھ میں، جب ذوالفقار آئی تب جا کے میدان احد کی شکست بچی ہے۔ لیکن شکست سے بچانے والا تو علی، شکست میں ڈالنے والے کون لوگ؟
وہ لوگ کہ جو نفس پاک کیے بغیر رسالت کے لشکر میں آ گئے، جو نفس پاک کیے بغیر امامت کے علم کے تلے آ گئے. تو نفس پاک نہ ہو تو امام زمانہ نہ ایسی آواز پہ توجہ دیتے، نہ ایسی اجل کی بنیاد پر آتے. البتہ جیت گئے تھے کافر پہلی بار اور آخری بار، پھر بھی علی کی تلوار نے آخر میں اس ہارتی ہوئی جنگ کو فتح میں بدل دیا. مسلمان کتنے خوش ہوئے ہوں گے، مگر یہ تو ذرا سوچئے کہ مسلمان جتنے خوش ہوئے ہوں گے، احد کے میدان میں علی کے اس کارنامے سے سب سے زیادہ دکھ کسے ہوا ہوگا؟ اسی کو نہ کہ جو جنگ جیت گیا تھا کافروں کا سردار. ہم کامیاب ہو گئے تھے، آج رسالت کا بھی خاتمہ تھا، آج اسلام کا بھی خاتمہ تھا. علی نے آ کے اسلام اور رسول دونوں کو بچا لی. انہوں نے کہا ہم سب کو معاف کریں گے، علی کو معاف نہیں کریں گے. ہماری جیتی بھی جنگ کو علی نے ہماری شکست میں بدلا. اب اور تو کچھ نہیں کر سکتے، جب موقع ملے گا علی سے انتقام لیں گے. اگر علی نہ ملا تو علی کا بیٹا تو ملے گا. خالی یہ جملہ کافی نہیں ہے. اگر علی ہمارے ہاتھ میں نہ آیا تو علی کی بیٹیاں تو کبھی کوئی کہہ دے مولانا آپ بھی کیا بات کرتے ہیں، فتح مکہ کے بعد سب کے دل بدل گئے تھے، سب مخلص تھے. اگر مخلص تھے تو دربار شام میں جملہ ہم نہ سنتے. کہاں ہیں میرے بدر و احد کے بزرگ؟ آج میں نے ان کا انتقام لیا. یہ بالکل وہی جملہ کہا نا دشمن نے، جہاں تک میں نے مجلس کو فضائل میں پہنچایا. آج میں نے بدر و احد کا انتقام لیا. احد میں نہ حسین تھے نہ زینب تھی، پھر کس بات کا انتقام؟ کہا کہ نہیں، یہ حسین کے بابا سے جو ہمیں کینہ اور نفرت تھی، اور وجہ غدیر خون کا اعلان نہیں بتائی، وجہ دعوت ذی العشیرہ نہیں بتائی، وجہ بتائی احد میں ہماری جیتی بھی جنگ کو علی نے شکست میں تبدیل کیا. اب علی سے انتقام لیا، اور ایسا بھرپور انتقام. اور یزید کے خیال میں اس انتقام میں کمی رہ گئی ہے. وہ حیرت زدہ ہو گیا. یزید حیران ہوا، تخت خلافت پہ بیٹھا، داڑھی کو شیو کر کے آیا، شراب کا جام ہاتھ میں ہے، دوسرے ہاتھ میں وہ چھڑی ہے جس سے آقا کے دندان مبارک سے گستاخی کر رہا. اور ایک مرتبہ کہتا ہے کہاں ہیں میرے بدر و احد کے بزرگ؟ آج میں نے ان کا انتقام لیا. کہ ایک دم اس کی نگاہ پڑی، سیداریوں کے لشکر میں ایک جوان نظر آ گیا. یہ کیسے بچ گئے؟ علی کے تو سارے گھرانے کو ختم کرنا ہے، نسل علی آگے نہ بڑھنے پائے. یہ ایک مرد کیسے بچا؟ پوچھا تو کون؟ انا علی ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا علی. کہا علی ابن الحسین تو کربلا میں اللہ نے اس کو موت دے دی. کہا وہ میرا بھائی علی اکبر تھا جسے تیرے لشکر نے شہید کیا. ایک بار کہتا ہے اچھا دیکھا تمہارا بابا ہمارے مقابلے میں آیا تھا، اللہ نے کیسے شکست دی. ہتھکڑی ضرور ہے ہاتھوں میں، بیڑی ضرور ہے پیروں میں، توق ضرور ہے گلے میں، مگر حیدر کرار کا پوتا ہے. سینہ تان کے کہا یزید میرا بابا شہید ہو کے شہادت کے اعلیٰ رتبے پہ فائز ہوا، ذلیل تو ہوا ہے، ذلیل تیرا گھرانہ ہوا. بھرے دربار میں جہاں غیر ملکی سفیر بھی ہے، ایسا جملہ کیسے برداشت ہو؟ جلاد سے آگ بگولا ہو کے کہا جوان کی گردن اڑا دے. مولا سجاد بھی مسکرائے. ایحدثونی بالموت، یزید مجھے موت سے ڈراتا. الموت لنا عادت و کرامت شہادت، مرنا ہماری عادت ہے، شہید ہونا ہمارا رتبہ ہے. سجاد شہید ہونے کے لیے تیار ہیں. مگر زینب کو عصر عاشور یاد آ رہی ہے. بھیا آخری رخصت کے وقت کہہ گیا تھا زینب میرا سجاد تیرے حوالے، سجاد کی حفاظت کرنا. بس علی کی بیٹی زینب ایک بار سجاد کے سامنے سینہ صبر ہو گئے. یزید جب تک علی کی بیٹی زینب زندہ ہے کوئی میرے سجاد کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. غصے اور شراب میں تو ہے ہی. جلاد سے کہا کہ زینب کی گردن اڑا دے. جلاد تو حکم کا بندہ ادھر مڑا،
کونے میں بیٹھی بھی فضا کو 50 سال پہلے یاد آ گئی. شہزادی دنیا سے جا رہی ہے، بلا کے کہا فضا تو میری بہن ہے، میرے بعد میرے بچوں کی حفاظت کرنا. ایک بار فضا زینب کے سامنے آئی، یزید نے کہا جلاد فضا کی گردن اڑا دو. بس فضا مڑی، ملک حبشہ کے 200 سردار بیٹھے ہیں. تمہارے سامنے تمہاری غیرت تو کیا ہوا ہے، تمہارے سامنے میری توہین ہو رہی ہے، خاموش ہو. 200 تلواریں نکل آئیں. یزید فضا کو کچھ نہ کہنا، خون کی ندیاں بہ جائیں گی. زینب بہت صابرہ ہیں، ہر منزل پہ صبر کیا، یہ منظر دیکھ کے برداشت نہ کیا. ایک بار مدینے کا رخ کیا. السلام علیکہ یا جدہ، نانا کنیز کی حمایت میں 200 تلواریں اور آپ کی بیٹی دربار میں اتنی دیر سے کھڑی ہے اور کوئی زینب کی حمایت کرنے والا نہیں. اجرکم علی اللہ ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. پروردگارہ مومنین کے اس گریے کا واسطہ انہیں دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، ان کی ساری دعائیں قبول فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمیں سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما. ماتم حسین. آبا